کوئی پریشانی یا کوئی دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز دعائیہ کلمات کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھلانے کے لیے اور اللہ رب العزت اپنی معرفت کرانے کے لیے اس دور میں انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مبعوث فرماتے رہے ہیں۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں اللہ سے قریب کیا اور اللہ کو پہچاننے کا اور اللہ کی معرفت کا راستہ اور طریقہ ہمیں سکھلایا، اور خالصتاً اللہ کو ماننے اور اسی سے اپنی حاجتیں اسی کے سامنے بیان کرنے اور حاجت روا اسی کو سمجھنے کی تعلیمات بھی دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان سے کہیے کہ فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں مجھے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، یعنی مجھ سے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو میں پورا کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے کبھی نا امید نہ ہو، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، چونکہ ہر مشکل اور ہر پریشانی کو دور کرنے والی ذات خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں نہ کوئی ہمیں ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے منشے اور مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہوں، ضرر پہنچانا چاہوں، اور پوری دنیا کے انسان اسے فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ سب مل کر بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہوں، کسی کو فائدہ پہنچانا چاہوں، اور پوری دنیا کے انسان اسے تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو ہرگز وہ انسان اسے نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور کائنات میں اللہ کے منشے اور مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو جب کبھی ہمیں کچھ حاجت ہو، پریشانی ہو، تو ہم خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، یہی عین بندگی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عین عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ تو ہمیں ہر وقت ہر حال میں دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ بالکل۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دہلی سے بات کر رہی ترنم رضوان۔ میں یہ جیسے کہ میری سوال مولانا تک پہنچائیے جی، اور میرا جواب دیجیے۔ جیسے کہ کوئی بندہ اتنا گنہگار ہے جیسے، تو وہ اپنی غلطی کو رو رو کے اور اللہ سے معافی مانگے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اللہ سے اگر اپنے گناہوں کی معافی انسان طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں یا نہیں، یہی سوال ہے آپ کا؟
हाँ, और एक सवाल है कि जैसे कि हमें जो हमारे शौहर में नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, सब कुछ करते, पर मेरा जो औलाद है, लड़का है, वो 17-18 साल का है, वो इतना नाफरमान है, इतना नाफरमान है कि 4 साल से बहुत परेशान कर रहा है। कभी लड़कियों के पीछे, कभी नशा करता है, कभी कुछ करता है। बहुत परेशान है, वो नशा मुक्ति में डाला। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, यानी गुनाह किया है, वो मुझसे मायूस ना हो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब माफ़ करने वाला, यानी तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। यकीनन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलब करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफ़ूरुर रहीम है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। लेकिन तौबा के सिलसिले में एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। तौबा किसे कहते हैं, इसके मुताल्लिक़ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तालीमात के ज़रिए और ख़ुद अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए हमें पता चलता है कि तौबा चंद चीज़ों के मजमुए का नाम है। देखिए, गुनाहों में 2 तरह के गुनाह हो सकते हैं, एक बंदों के हुकूक़, दूसरे अल्लाह के हुकूक़। यानी हम पर अल्लाह के भी कुछ हुकूक़ हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसे हुकूक़ुल्लाह कहते हैं, और हुकूक़ुल इबाद यानी बंदों की भी हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर हमसे हुकूक़ुल्लाह अगर फ़ौत हुए हों, जैसे रोज़े फ़ौत हो गए हों या नमाज़ें नागा हो गई हों, तो तौबा के साथ साथ यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैक, इन कलिमात के इक़रार के साथ साथ यानी इन कलिमात के पढ़ने के साथ साथ हम उन क़ज़ाओं की भी यानी उन नमाज़ों की भी क़ज़ा करें, हाँ, ये हम पर लाजिम है। और इसी तरह अगर बंदों के हुकूक़ हमसे रह गए हैं, यानी किसी का माल हमने जुल्मन गसब कर लिया हो या फिर किसी पर हमने जुल्म और ज़्यादती की हो, तो सबसे पहले हमें उनसे माफ़ी तलाफ़ी भी करनी होगी। फिर उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैक के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रुजू होना होगा। अगर हम बंदों से माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेंगे और अल्लाह के जो हुकूक़ हैं, उसकी ये जो फ़राइज़ हमसे छूट गए हैं, उसकी क़ज़ा हम अदा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे गुनाह माफ़ नहीं होंगे। सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, सिर्फ़ माफ़ी तलाफ़ी चाहना काफ़ी नहीं होगा। मुकम्मल तौबा यही है, मुकम्मल तौबा यही है कि हम नमाज़ों की क़ज़ा भी कर लें जो फ़राइज़ हमसे छूट गए हैं, और बंदों के जो हुकूक़ हमसे रह गए हैं, जिसका माल अगर हमने जुल्मन ले लिया था तो उस माल की वापसी, और फिर किसी का दिल हमने दुखाया था तो उसकी माफ़ी तलाफ़ी, फिर उसके बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रुजू होंगे। तो यकीनन ये हदीस शरीफ हम पर सादिक़ आएगी कि तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बहन का एक दूसरा सवाल था कि उनकी औलाद नाफरमान हो गई है। इसके मुतालिक हम उनको एक वजीफ़ा देते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इन कलिमात को कसरत से पढ़ें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इस कुरान मजीद की आयत का कसरत से विर्द करने के साथ साथ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की एक और आयत करीमा की भी तिलावत करें,
اس آیت کریمہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نوجوان بچے کو جو بری عادتیں لگ گئی ہیں، جو وہ غلط راستے پر اس کے قدم چل پڑے ہیں، وہ بری عادتیں اس سے چھوٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کریں تو انشاءاللہ العزیز بچے کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی، اور اس سے پہلے میں نے جو دعا بتلائی ہے اس کا ورد کرنے سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلا اور راجستھان بکانی سے بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ دو سوال ہے ہمارا۔ ایک سوال تو میری والدہ 10 سال سے پالش مارا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، بستر پہ چلتی سکتی نہیں ہے، بول نہیں سکتی ہے، تو اس کے بولنے کے لیے جیسے آواز بولنے لگ جائے تو ایسی کوئی وظیفہ وغیرہ بتائے، قرآن حدیث کے دوارا رکوع وغیرہ بھی بتائے قرآن میں آیت کے۔ اور دوسرا سوال ہے، جی دوسرا سوال ہمارے بچی جوان ہے، لڑکے اور لڑکی 1.5 سال سے ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں، ہو نہیں پا رہا، ہوتے ہوتے بگڑ جاتا ہے رشتہ، اس کے لیے بھی بتائے قرآن حدیث کے دوارا۔ شکریہ کال، شکریہ۔ صفحہ نمبر بھی بتائے اس میں قرآن کیا ہے نا، جتنا ممکن ہو سکے گا قرآنی آیت کے تعلق سے وہ بتایا جائے گا۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ رشتے کے سلسلے میں تھا، رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے بیٹے بیٹی ہیں، ان کے رشتے کے سلسلے میں سوال تھا۔ جی 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 جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے بتلایا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بیمار شخص ہے، انہیں فالج ہو گیا ہے اور وہ اس مرض سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے مرض میں، ایسی کیفیت میں، ایسے حالت میں ہمارے بھائی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ تلاوت کرے اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو اور سورہ اخلاص کو ایک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کر کے جو فالج زدہ حصہ ہے اس حصے پر ہاتھ پھیرتے رہیں اور اس جسم کے حصے پر یعنی فالج زدہ حصے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کا ورد کرنے سے جو جسم جس حصے میں دوران خون نہیں ہو رہا ہے ان رگوں میں خون دوڑنے لگے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کثرت سے کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا۔ جی، اور دوسرا سوال رشتے کے سلسلے میں تھا۔ جی اگر کسی کے رشتے نہیں ہو رہے ہوں تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ اس کا کثرت سے ورد کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیک، کیونکہ بہت ساری رکاوٹیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، تو یہ اس دعا کا بھی اہتمام کریں اور اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا بھی کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ العزیز ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی مفتی صاحب، یہ پہلی آیت جو بتائی تھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ کون سے پارے میں ہے؟ اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ جو آپ نے آیت بتائی تھی جی اس کے تعلق سے بتائیے کون سے پارے میں ہے؟
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ ایک دعا ہے, یہ قرآن مجید کی آیت نہیں. جی البتہ دوسری جو آیت ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا جی ان ربی لغفور الرحیم, یہ 12ویں پارے کی آیت ہے. ٹھیک 12واں پارہ چوتھے رکوع میں یہ آیت موجود ہے. ٹھیک ہے, 12واں پارہ چوتھا رکوع. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پیلی بھیت سے بول رہی ہوں, چاندی. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے جی کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں بہت زیادہ پریشانی ہے, 20 سال کی ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور میرا سوال ہے کہ ابھی جیسے ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہماری عادت ہے کہ درود شریف استغفار یا لاحول پڑھتے ہیں, تو جیسے نماز تو نہیں پڑھ سکتے, جی تو وہ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ استغفار وغیرہ. جی یہ آنکھ میں کیا پریشانی ہے بیٹی کو؟ آنکھ میں اس کو ایک آنکھ سے الٹی آنکھ سے تھوڑا سا دھندلا دکھتا ہے دور کا, ایک آنکھ سے تھوڑا صحیح دکھتا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ یہ ہے کہ ناپاکی کے حالت میں جو ایام خصوصہ جو ہوتے ہیں ایام خصوص, اس میں استغفار وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ. آنکھوں کی بینائی کا اگر مسئلہ درپیش ہو یا آنکھوں میں تکلیف ہو تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں اور اس آیت کو اپنے دونوں انگوٹھوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت صحت و شفا عطا فرمائیں گے. وہ آیت کریمہ یہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اور دوسرا جو سوال تھا کہ ناپاکی کی حالت میں وہ ضرور دعائیں کر سکتی ہیں, صبح شام کے اذکار پڑھ سکتی ہیں, استغفار کے کلمات کہہ سکتی ہیں. ہاں البتہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو دعاؤں پر مبنی ہیں, جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس طرح کی قرآنی آیتیں جو دعاؤں پر محمول ہیں ان کو دعا کے طور پر بھی پڑھ سکتی ہیں. اس کو ایز قرآن یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے طور پر تلاوت نہ کریں, بلکہ دعا کے طور پر ان دعاؤں کو بھی ایسے مخصوص ایام میں پڑھا جا سکتا ہے. تو ضرور استغفار کے کلمات کہیں, سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز یہ سب چیزیں باعث اجر و ثواب ہوں گی. بالکل. تو ناظرین, پروگرام دعا اور دوا کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی سید عارف محی الدین صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, جلد ہوتے ہیں حاضر. ناظرین, ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں, آپ ان نمبروں پر کال کر سکتے ہیں, لیکن کال کرنے سے پہلے اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ویسٹ بنگال سے بردوان سے کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. میرا 2 سوال ہے. ایک ہے میرا بیٹا نماز وماز سب پڑھتا ہے مگر موبائل میں بہت گیم کھیلتا ہے, بولتا ہے کہ یہ میرا جائز ہے, تو یہ آپ بتا دیجئے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن موبائل میں 3-4 گھنٹہ کر کے گیم کھیلتا ہے. اور دوسرا سوال ہے یہ میرا شوہر کیبل کا بزنس کرتا ہے, یہ حرام روزی ہے کیا حلال ہے؟ کس چیز کا بزنس ہے؟ کیبل کا, جو ٹی وی کنیکشن دیتا ہے نا گھر گھر میں, ٹی وی چینل. جی 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 ہاں ٹھیک. جی مفتی صاحب. محترم ناظرین کرام, بچے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوں اور انہیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا یعنی نمازی بنانا ہے, تو ہم سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام میں جو دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے اس دعا کا ہم کثرت سے ورد کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ انشاءاللہ العزیز اس قرآن مجید کی آیت کو کثرت سے پڑھنے سے خود انسان پڑھنے والا بھی نمازی ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی نماز کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اولاد بھی نمازی ہو جائے گی، اللہ رب العزت ہماری اولاد کو بھی نماز کی طرف راغب کریں گے۔ اب رہا دوسری چیز بچے کا موبائل فون کو زیادہ استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ یہ جائز ہے، موبائل بچے سے کہیے جی موبائل پر گیم کہ کھیلنا، موبائل فون کا استعمال جی ہاں، موبائل کا جو استعمال ہے خواہ وہ گیم کھیلنے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، اس کا بقدر ضرورت استعمال جائز ہے۔ یہ ضروریات زندگی کی چیز ہے، بقدر ضرورت اس کا ضرور استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اس پر اتنا زیادہ وقت خراب کرنا، وقت ضائع کرنا، لایعنی اور فضول چیزوں میں وقت خراب کرنا، یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، مومن بندے ہیں، اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے ہیں، کامیاب بندے ہیں، ان کی اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائے ہیں کہ ان صفتوں میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرمانبردار بندے اور کامیاب بندے وہ ہیں جو لایعنی اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یقیناً گیم کھیلنے سے نہ کوئی ہمارا دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، تو یہ لایعنی اور فضول چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو ہمیں یا تو وہ کام دنیاوی فائدہ پہنچائے یا آخرت کا فائدہ پہنچائے، یعنی اس کام کے کرنے کی وجہ سے یا تو ہمیں دنیاوی فائدہ پہنچے یا پھر وہ کام کرنے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، تو یقیناً وہی کام ایک مومن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے نہ کوئی دنیاوی فوائد حاصل ہو رہے ہوں اور نہ ہی اخروی فوائد حاصل ہو رہے ہوں، تو پھر وہ چیز لایعنی اور فضول ہے، تو اس سے پرہیز کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جی ان کا ایک سوال یہ تھا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کیبل کنیکشن کا کام کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے، صحیح ہے؟ جی ناظرین محترم، کیبل کنیکشن کے ذریعے ہی آپ یہ مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم اسلام کا، دین کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے میڈیا کا استعمال کرنا ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی بے حیائی کی چیز نہ دیکھیں اور انسان کو دین سے دور کرنے والی چیزیں نہ دیکھیں، بلکہ وہ چیزیں جو اصلاح کی ہیں اور دنیا سے ہمیں باخبر کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کیبل چینل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اچھے پروگرام بھی مسلمانوں تک یعنی انسانوں تک نشر کیے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، اور برے چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھنے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا دیکھیں، کیا دیکھیں۔ اب رہا اس کیبل کا جو کام کرنے والے ہیں، ان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان کا وہ کام کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہوگا۔ جی اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کشمیر سے بول رہا ہوں سر۔ جی کشمیر سے بول رہا ہوں سر۔ جی جی کیا نام ہوا؟ سر میرا ایک بیٹا ہے سر، اس کو تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، وہ چھوٹا ہے، 4 سال کا ہے سر۔ اس کو تو ایک ناک بند رہتی ہے، دوسرا جب وہ بات کرتا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے بچے پورے ہمارے مان لو گھر میں باتیں کرتے ہیں، مگر وہ سوچتا رہتا ہے، سوچ کے کبھی مان لو اس کی آواز جو ہے وہ بند رہتی ہے، مان لو بات اس کی زبان سے بات مڑتی نہیں ہے، سوچتا تو ہے اور سمجھتا بھی بات کو ہے، مگر بات جلدی نہیں آتی ہے۔ اس کے لیے کچھ دعا یا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر، میرا ایک بڑا بھائی ہے، اس کو کتنا بھی پیسہ دیا آج تک گھر کا کام کے لیے، وہ نقصان میں ہی جاتا رہا، کہیں گھر کے کام کے لیے اس کو پیسہ دے دیا
تو اس میں بھی اس نے نقصان ہی ڈالا. مکان بنانے کے لیے پیسہ دیا, اس میں بھی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو الٹا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک وظیفہ چاہیے سر, اور مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ دو تاکہ میں نماز پڑھتا ہوں, تمام مشکلات میرے سامنے جو بھی آئے, چاہے مان لو میں غیر مسلمانوں کے ساتھ زیادہ میری نوکری ہے سر, تاکہ میں کوئی بھی کام آئے تو میرے مشکلات کو آسانی ہو جائے سر. یہ میرا یہ 3 سوال تھے میرے. تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں لو میں جاب کرتا ہوں سر. جاب کرتے ہیں؟ ہاں سر جی. اندر ہم غیر مسلم کے اندر جاب کرتے ہیں, تو ان کا کبھی دباؤ آتا ہے ہمارے پاس, کوئی وظیفہ ایسا ہوتا کہ وہ دباؤ ہم پہ حاوی نہ ہو جائے, تاکہ اس کام کو میرے کو آسانی سے کر سکوں. جی سر. اور میرے پہلا سوال جو تھا بیٹے کے بارے میں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, لگاتار خراب رہتی ہے. جی آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, پہلا سوال بیٹے کے تعلق سے تھا, زبان جی زبان صاف نہیں ہے, ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے, بول نہیں پاتا ہے صحیح سے. جی 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 زبان میں لکونت ہو اور گفتگو کرنے میں دشواری ہو تو اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی. اس کلمے کی تکرار کریں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس آیت کا کثرت سے ورد کریں. انشاءاللہ العزیز زبان کی لکونت اور بولنے میں جو تکلیف ہے یا بول نہیں پا رہے ہیں تو ضرور یہ مرض سے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے. اب رہا اگر بچہ بہت چھوٹا ہے, وہ خود یہ کلمات نہیں پڑھ سکتا, تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس بچے کی طرف سے اس کلمات کو ورد کریں اور پانی پر دم کر کے اسے پلاتے رہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت صحت و شفا عطا فرمائیں گے. دوسرا مسئلہ, بھائی ان کے بھائی صاحب جو ہیں, انہیں کوئی بھی کام وہ کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے. جی 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 جب کبھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ہمیں بظاہر نقصان معلوم ہوتا ہے اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, تو ایسے حالات میں ہم اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں, کثرت سے استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیک. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, جو کچھ مصیبت اس دنیا میں تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری لغزشوں کی وجہ سے, ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس طرح دنیا میں ناکام کرتے ہیں. بسا اوقات ہم بہت نیک اور متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, تب بھی ہمارے پاس مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں, تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, اور آزمائش پر صبر کرنے پر اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. تو محترم ناظرین کرام, ایسی حالت میں کثرت سے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے اس اسم اعظم کا ورد کریں, یا لطیف یا لطیف یا لطیف. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہم پر ہوگا تو ضرور یہ ساری پریشانیاں اور آزمائشیں ہم سے دور ہو جائیں گی. بالکل. ایک سوال ان کا یہ تھا اور کہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا بھی ورد کریں. جی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. انشاءاللہ العزیز اس کا بھی کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے ان کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. جی. کا سوال یہ تھا کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں, دباؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے. غیر مسلموں کے ساتھ کام کرنے پر کس طرح کا دباؤ ہوتا ہے, ان کا مسئلہ میں نے سمجھ سکا. جی چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. دلی سے. جی دہلی سے کون صاحب بول رہے ہیں؟ راشد بول رہے ہیں دلی سے. جی سوال کیجیے.
یہ سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے نا 10-12 سال سے میں کوئی دوائی کھاتا ہوں نا، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، دیسی بھی انگریزی بھی. سیکس کی پرابلم ہے تھوڑی سی مجھے. کس چیز کی پرابلم ہے؟ سیکس کی. اچھا. تو کوئی بھی دوائی کھاتا ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوتا. باقی میں نے مولانا کو بھی دکھایا تھا، وہ کہہ رہے اتار کرنا پڑے گا، اتار بھی کرا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. ہمارے بھائی کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ تلاوت کریں، خود کریں اور پانی پر دم کریں اور دن بھر اسی پانی کو پیتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کا کثرت سے ورد کریں. اور تیسری چیز، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کا بھی کثرت سے چلتے پھرتے اس کا بھی ورد کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت انہیں صحت و شفا عطا فرمائیں گے. جیسا کہ ہمارے بھائی نے ابھی بتلایا ہے کہ وہ مسلسل دوا کا اہتمام انہوں نے کیا ہے، علاج معالجہ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. تو اس کے متعلق وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے شفا کے متعلق سوال کیا کہ اے رب العالمین شفا کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ شفا میرا حکم ہے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ اے پروردگار پھر یہ اطباء کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ان کی روزگاری ہے. تو اس میں پتہ چلا کہ دواؤں سے انسان کو شفا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کو شفا پہنچتی ہے. بسا اوقات ہم کچھ دوائیں کھاتے ہیں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے شفا کا تو ضرور وہ دوائیں ہم پر اثر کرتی ہیں. اسی طرح ہم کچھ وظیفوں کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں ہمارے لیے باعث شفا بن جاتی ہیں. لیکن اللہ کا حکم نہ آئے تو پھر آپ جتنا چاہیں علاج کرا لیں، وہ کوئی اس چیز کا علاج نہیں ہو سکتا، اس سے ہمیں کوئی شفا نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ شافی یعنی شفا پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے، اس سے ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوں کہ یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی فشفی، یا شافی انت الشافی. انشاءاللہ العزیز اس کا ورد کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ رب العزت کو اس صفت سے، اس اسم اعظم سے پکارنے کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کا اسم ہے، شفا دینا یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کا اسم ہے. تو ہم اس سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو ضرور بضرور جب اللہ رب العزت کا ہم پر نظر کرم ہوگا، اللہ رب العزت کی توجہ ہم پر ہوگی تو ضرور بضرور دوائیں اثر کرنے لگیں گی اور اس بیماری سے ہمیں صحت و شفا حاصل ہو جائے گی. جی ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے سوال کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال لیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ کال لی جا سکے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو، ہماری میری شادی ہونا نہیں ہے، وہ بھی ذرا دعا کرنا چاہیے ذرا پلیز. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بالکل بیٹا ہمارا میری شادی ہونا نہیں ہے، ذرا تکلیف سی ہے، پرابلم ہے، گھر میں بھی پرابلم سے ذرا دعا کرنا چاہیے پلیز. جی آپ کا سوال غیر واضح ہے. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صاحب میں مراد سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. جی صاحب میرا جو سر ہے نا جو بھاری بھاری رہتا ہے، ہمیشہ نیند نہیں آتی میرے کو. کب سے یہ پریشانی؟ یہ کافی ٹائم ہے، میرے کو 1-2 سال ہو گئے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی یہ سوال نیند نہ آنے کی نہیں پرابلم ہے.
نیند نہیں آتی ہے. جی جی جی. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کتابوں میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب آپ بستر پر جاتے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرتے اور آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں ان کا ورد کرتے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور سورہ فرق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے چہرے پر اور جسم کے پورے حصے پر ہاتھ جہاں جہاں تک پہنچ سکتا آپ وہاں تک جسم کے ان حصوں تک ہاتھ پہنچا کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور سیدھی کروٹ سو جاتے. تو محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل ہم کر کے دیکھیں کہ ضرور بضرور اللہ رب العزت میٹھی اور گہری نیند کی نعمت ہمیں عطا فرمائیں گے. بالکل انشاءاللہ. تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. فوراً حاضر ہوتے ہیں. रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. کان میں بہت درد ہوتا ہے. جی کان میں اور اپنا گھر لینے کے لیے دعا بولنا. دانت میں درد ہوتا ہے؟ کان میں ایئر پیننگ ہوتا جی ہے. جی جی. اور گھر لینے کے لیے اپنا وظیفہ بول دینا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتلائی ہے. اس دعا کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو وہ ضرور بضرور درد دور ہو جائے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات من اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. انشاءاللہ العزیز اس دعا کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ان کی جو تکلیف ہے وہ اللہ رب العزت ضرور بضرور دور فرمائیں گے. جی اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے لیے پریشان ہیں. اپنا گھر چاہتی ہیں وہ، ان کا اپنا گھر ہو، اس کے لیے دعا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے. اس کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں جو بھلائی عطا فرمائیں گے اس کے اندر گھر سمیت اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ ہے اے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ آخرت کی بھلائی جنت ہے اور دنیا کی بھلائی عمدہ سواری، عمدہ گھر اور عمدہ اہل و عیال ہیں۔ ضرور اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فہیم خان پیلی بھیت سے۔ جی فہیم صاحب سوال کیجیے۔ جی میں دعا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ دعا کوئی ایسی بتاتے ہیں جو گھر میں خیر برکت کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گٹکا کھاتا ہوں۔ پہلے پان کھاتا تھا، پان کی عادت چھوڑ کے گٹکا کھانا شروع کر دیا، اب میں اس سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یہ عادت؟ تو میں جی میں چاہتا ہوں کہ یہ گٹکا چھوٹ جائے، اور نماز کی پابندی مجھ سے نہیں ہو پاتی ہے۔ جی بہت دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کیونکہ میں سروس بھی کرتا ہوں اور پھر۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج 52۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی سب سے پہلا سوال جو ہے کہ وہ گٹکا کھاتے ہیں اور وہ بھی اس بیماری سے جو ہے سو اس مرض سے یا پھر جو ہے سو اس بری عادت سے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں وہ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ اس کا ورد کرنے سے انشاءاللہ العزیز ان کی جو بری عادتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تیسرا جو ان کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ 5 وقت نمازوں کا عادی بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ 5 وقت نمازیں پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یقیناً نمازیں پڑھنے سے جو چیز رکاوٹ ہے وہ شیطان کا مکر و فریب ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ صبح شام 10 مرتبہ اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس کا صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ اس کا ورد کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ صبح اور شام 10 مرتبہ ان کلمات کا ورد کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت 10 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں شام تک اس کی حفاظت کریں، اور شام میں پڑھ لینے پر صبح تک 10 فرشتے شیطان کے شر سے، مکر و فریب سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب شیطان کے مکر و فریب سے انسان محفوظ ہو جائے گا تو پھر ضرور بضرور اس کے لیے نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنا آسان ہو جائیں گے، اور نمازوں کا اہتمام اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس نے جو نماز پڑھنے کا اچھا ارادہ کیا ہے وہ ارادے کی تکمیل بھی ہوگی۔ پہلا جو سوال تھا ان کا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی بات بتائیں، تو دیکھیے گھروں میں خیر و برکت نمازوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جس گھر میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ گھر میں خیر و برکت آتی ہے، اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے، اور جس گھر میں دعاؤں کا اور اذکار کا ورد کیا جاتا ہے اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ آپ ان 3 چیزوں کا خوب اہتمام کریں اپنے گھر میں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کیسے آپ کے گھر پر برسے گی۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس گھر کے چھت پر نور کا ایک چشمہ قائم فرما دیتے ہیں، یعنی اس گھر پر نور برستے رہتا ہے۔ تو جس گھر پر نور کا چشمہ ہو وہ گھر خیر و برکت کا گھر ہو جاتا ہے۔ تو ہم ضرور بضرور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں نمازوں کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اور دعاؤں اور اذکار کا ذکر اور ورد کرنے کا ہم گہوارہ بنائیں اور مقام بنائیں، تو ضرور بضرور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے گھروں کو
خیر و برکت کا گہوارہ بنا دیں گے۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی بات کرتی ہوں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بات کرتی سوال کیجئے۔ ہمیں نماز پڑھنے میں چپو کو تو خیال بسر جائز آ جاتا، کیا پڑھنے کے ٹائم پہ کیا پڑھتے ہیں کہ کچھ خیال نہیں رہتا۔ اور ایک سوال آپ کو، نماز پڑھنے میں کیا آپ نے سوال کیا؟ وہ انسان کو مٹی سے پیدا کریا اور جنہیں بولتے ہیں پانی سے پیدا کریا کرو، وہ سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کریا کر کو بولتے ہیں اللہ، ہاں انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب ایک جنے بولتے ہیں پانی سے پیدا کریا کر کو، اور کیا سبب معلوم؟ نماز کا مفتی صاحب سوال کلیئر ہے؟ سوال واضح ہے؟ اور نماز پڑھنے میں خیال نہیں رہتا، بسرٹ آ جاتا۔ جی جی، پہلا سوال واضح نہیں۔ چلیے جی جی سمجھ گیا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ مختصر اور واضح سوال رکھیں۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی جی جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بنگلور سے سر بول رہے ہیں جی۔ ہماری پتنی کو جو ہے نا وہ پیٹ میں اسٹون کڈنی میں اسٹون ہو گیا ہے جی، ان کے لیے دعا بتائیے۔ اور ہمارے بچے کو جو ہے نا بہت کمزوری ہو گیا، اس کے لیے بھی تھوڑا دعا بتانا ہے۔ بچے کی ایج کیا ہے؟ بچے کو بہت کمزور ہے، وہ 15 سال کا ہو گیا ہے، وہ بہت کمزور ہے، ایک بیگ بھی نہیں اٹھا پاتا ہے، اس کے لیے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی، ہماری بہن نے اس سے پہلے جو 2 سوالات کیے تھے اس کا مختصر ہم جواب دے کر پھر یہ کالر کا بھی ہم جواب دیں گے۔ جی، بہن نے سوال کیا تھا کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو ہم ان وسوسوں کی وجہ سے یہ تصور نہ کریں کہ ہمارا نماز پڑھنا بیکار ہے، بلکہ نماز کے عمل کو ہم جاری رکھیں، وسوسوں کی ہم پرواہ نہ کریں، نماز ادا کرتے رہیں۔ دوسری چیز، وسوسوں کے آنے کی ایک وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ طہارت کا صحیح اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے نمازوں میں وسوسے آتے ہیں۔ طہارت سے مراد وضو بھی ہے، غسل بھی ہے۔ آپ اچھے طریقے سے وضو کریں، جسم کے تمام اعضاء بھیگیں، اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر وضو کریں، پورے اعضائے وضو کو اچھی طریقے سے دھوئیں اور استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھ کر آپ نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز وسوسے کم ہو جائیں گے۔ لیکن وسوسے آنے پر بھی آپ نماز ناغا نہ کریں، پڑھتے رہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اور ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کا بچہ بیمار ہے، کمزور ہے، وہ 15 سال کا ہو گیا ہے، وہ جسمانی طاقت کے لیے کچھ وظیفہ چاہتے ہیں، تو وہ یہ دعا کا اہتمام کریں، بچے کو یہ کلمات سکھلا دیں، یا قوی القادر المقتدر قوینی، یا قوی القادر المقتدر قوینی، اے جسم کو طاقت پہنچانے والے، اے طاقتور ذات مجھے میرے جسم کو طاقتور بنا دے۔ یہ دعا کے کلمات ہیں، یا قوی القادر المقتدر قوینی۔ اس کا کثرت سے ورد کرنے کی وجہ سے جسمانی طاقت ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی، بھائی کا ایک سوال تھا کڈنی میں، جی ان کے کڈنی میں پتھری ہے۔ جی، اگر کسی کے کڈنی میں یا پتے میں اگر پتھر ہو، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بغیر آپریشن کے ذریعے بغیر تکلیف سے وہ جسم سے خارج ہو جائیں، تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کی مختلف ان آیتوں کا ورد کریں۔ ثم شققنا الارض شقا ثم السبیل یسرہ ثم ہدا، ثم شققنا الارض شقا ثم السبیل یسرہ ثم ہدا۔ انشاءاللہ العزیز ان اللہ رب العزت کے کلام کی ان آیتوں کا ورد کرنے سے وہ پتھر اپنی جگہ پھٹ پڑے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ جسم سے باہر بھی نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔
बिल्कुल, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये थे डॉक्टर मुफ्ती सईद आरिफ मोहिउद्दीन साहब जो आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। नाज़रीन, जाते जाते आपसे गुजारिश है कि जब आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, सवाल को मुख्तसर और वाज़ेह रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रोग्राम में लिया जा सके। फ़िलहाल मुफ्ती सईद आरिफ मोहिउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।